اللہ تبارک و تعالی فی مکان آخر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والصابرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ المصطفیٰ ورسولہ المجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا۔ نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ کرم پر کرم، بالائے کرم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنے گھر میں ایک جگہ جمع ہونے، اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کے انعام یافتگان بندوں کا ذکر خیر کرنے، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ صاحبو، جیسا کہ قرآن مقدس کی دو آیت مبارکہ کہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، پہلی آیت مبارکہ وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی رب تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، میری نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو یاد رکھ لیں، اگر ہم رب کی پاکی بڑا ہی بیان کریں یا نہ کریں، اس سے ہمارے رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اپنی صمدیت کا اعلان کر دیا، اپنے اکیلا ہونے کا اعلان کر دیا، اپنے بے نیاز ہونے کا اعلان کر دیا۔ ہمارے کسی عمل کا رب کو کوئی مطلب نہیں ہے، ہم جو عمل کریں گے یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں فائدہ، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، ہمارے اعمال کا محتاج نہیں ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کیا ہیں، کون گن پائے گا؟ جس کے لیے قرآن یہ بھی فرماتا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ لوگوں اگر تم رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہتے ہو تو شمار نہیں کر سکتے، کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ جب جن نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا، جس کی کاؤنٹنگ امپاسبل ہے، تو پھر اس رب تبارک و تعالیٰ کے حق کیسے ادا کرو گے؟ رب تبارک و تعالیٰ کا جو ہم پر احسان ہے، وہ احسان کا بدلہ کیسے چکاؤ گے؟ تو اس لیے جتنا ہو سکے
اپنے آپ کو رب کے قریب کرتے چلے جائیں۔ جیسے کہ اسلامی اعتبار سے آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، جس کو عرف عام میں نیا سال کہا جاتا ہے۔ نیا سال کا یہ مطلب نہیں، اگر کسی نے نیا سال مبارک کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت امام حسین کی شہادت کا غم نہیں اس کو، یہ بات نہیں، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سن 62 ہجری کی ہے۔ ماہ محرم الحرام کا آغاز اس سے پہلے ہوا، اور اسی ماہ مبارک کی 10 تاریخ جس کو عاشورے کا دن کہا جاتا ہے، عاشورے کے دن کے لیے بھی ہمارے پاس یہ بات عام ہے کہ صرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو لے کر عاشورہ کہا جاتا ہے، لیکن دراصل 10 محرم الحرام کی وہ تاریخ ہے، 10 محرم الحرام کا وہ دن ہے جس دن رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو ظاہر فرمایا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے پانی اور مٹی سے بنوایا، پھر اس میں روح ڈالی، پھر حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو اس روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا گیا۔ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بلکہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، یہ دونوں کی ملاقات جبل احد پر ہوتی ہے۔ جنت سے جب نکالے گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام، تو دونوں کی ملاقات جبل احد پر ہوتی ہے۔ احد کا جو پہاڑ کہلاتا ہے جبل رحمت جس کو کہتے ہیں، جو زائرین حج و عمرہ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اگر کسی نے نہیں گیا بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آج کا دن بڑا معتبر دن ہے، یہ ماہ مبارک بڑے معتبر ہیں، اور اس کے ابتدائی 10 دن بڑے معتبر ہیں۔ اللہ کے حضور میں دعا کریں کہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہو، وہ جبل رحمت دیکھنے کا موقع ملے، جہاں حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات ہو۔ اور تقریباً اکثر و بیشتر انبیاء و رسل کو اسی ماہ مبارک محرم الحرام کی 10 تاریخ کو نبوت عطا کی گئی، رسالت عطا کی گئی، قانون دیا گیا، دستور دیا گیا، اپنا نائب بنا کر بھیجا گیا۔ بلکہ مشہور روایت یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کی وہ تاریخ ہے جس دن انبیاء و رسل میں اکثر و بیشتر حضرت آدم کا، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج سے سرفراز فرمایا، زمین پر معراج سے سرفراز فرمایا۔ اور عاشورے کی فضیلت میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اس دن اللہ پاک نے بارش کا سب سے پہلا قطرہ آسمان سے نازل فرمایا۔ یہی 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی، یہی 10 محرم کا دن تھا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھول دیے، رحمت و برکت کے دروازے کھول دیے۔ اسی لیے بزرگان دین کا طریقہ کار رہا کہ اس دن اللہ پاک نے جن کو دنیاوی دولت سے نوازا ہے ان کے لیے بتلایا گیا کہ لوگوں، اگر کوئی تمہیں یتیم و یسیر ملے تو اس کے سر پر اپنا دست شفقت پھیر دو، اس کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرو، اور جتنا ہو سکے دسترخوان کو وسیع کرو۔ تو دسترخوان کو وسیع کرنے کے لیے، تمام چیزوں کے لیے
آج فتنوں کا دور ہے. میں نے اس بات کو بارہا کہا کہ سو کر اٹھے تو ایک فتنہ، بستر میں سو جائیں تو ایک فتنہ، ایک نیا فتنہ آتا. لیکن عاشورے کی فضیلت پہلے سے ہے. دسترخوان وسیع کرنے کا مراد، اچھی غذائیں کھانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے. صرف کھانا نہیں ہے، کھلانے کا بھی حکم ہے. بھوکوں کو، پیاسوں کو، یتیموں کو، یسیروں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، اسیروں کو، قیدیوں کو، لاچار، مجبور، بے سہارا، بے سر و سامان جو ہوا کرتے ہیں ان کو کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے. جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ لوگوں اگر تم میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے. جیسے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو. چرچا کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لانا ہے تو صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں بلکہ یہاں تک بتلایا گیا اپنے دسترخوان کو وسیع کرنے سے مراد اپنے دسترخوان پر یتیم کو بھی بٹھاؤ، یسیر کو بھی بٹھاؤ، بیوہ کو بھی بٹھاؤ، مسافر کو بھی بٹھاؤ، محتاج کو بھی بٹھاؤ، فقیر کو بھی بٹھاؤ، اسیر کو بھی بٹھاؤ، قیدی کو بٹھاؤ، ان سب کو ساتھ لے کر کھانا کھاؤ تاکہ کھانا کھانے کے بعد جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں تو تمہاری نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی اضافہ فرماتا ہے، اور بھی اضافہ فرماتا ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اس آیت پاک کا دوسرا حصہ بتا رہا ہے اگر تم میری نعمتوں کا انکار کرو تو یاد رکھو وہ انکار چاہے زبان سے ہو چاہے قلم سے ہو، یہ ظاہر ہونے والی، زبان سے کہی جانے والی بات ظاہر ہوتی ہے، قلم سے لکھی جانے والی بات ظاہر ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین لطیف الخبیر ہے، دل کی باریکی کو جاننے والا ہے. اگر کوئی اپنے پین کے ذریعے اپنی زبان کے ذریعے ظاہر نہ کرے لیکن دل و دماغ میں بھی یہ تصور آ جائے کفران نعمت ہو، خدا کی نعمت کا انکار ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ لوگوں کل بروز محشر میرے عذاب کا انتظار کرنا. کل بروز محشر میرے عذاب کا انتظار کرنا، کیونکہ میرا عذاب بڑی سختی کے ساتھ پکڑنے والا ہے ان لوگوں کو جو میری نعمتوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھلایا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. دیکھا کہ 10 محرم الحرام کو یہودی بھی روزہ رکھ رہے تھے. پوچھا کہ تم 10 محرم الحرام کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو بتلایا یہودی نے کہ آج ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے نجات ملی، کامیابی ملی، اس لیے ہم آج کے دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو درس دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں اگر میں اگلا محرم، اگلے سال محرم تک اس دنیا میں تمہارے درمیان جلوہ گر رہوں تو 10 محرم کا ایک روزہ ہمیں رکھنا نہیں ہے، کیونکہ 10 محرم الحرام کو روزہ یہودی بھی رکھا کرتے ہیں. تو ان سے زیادہ حقدار ہم ہیں، کیونکہ اللہ پاک کی نعمتیں بے شمار ہمیں حاصل ہیں. ہم کو اللہ کے بھیجے گئے سارے انبیاء و رسول سے محبت کرتی ہے، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں. اگر میں رہوں تو ایک روزہ 10 محرم کا نہیں رکھوں گا بلکہ 2 روزے رکھوں گا. اگر میں چلا جاؤں تو یاد رکھنا میری امت قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ بتا دینا کہ 10 محرم کا ایک روزہ نہ رکھنا. اب بات ذہن میں رکھ لیں، روزہ عبادت اس پر ہر کوئی متفق ہوتا ہے، کوئی اختلاف نہیں کرتا، کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا.
روزہ عبادت اور اللہ کا فرمان ہے روزہ میری ذات کے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہوں۔ اس مفہوم پر بھی سب کا اتفاق ہے، اللہ کا فرمان ہے، اس پر سب متفق ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کو لے کر کہہ رہے ہیں۔ اب ہم اپنے معاشرے پر، اپنی زندگی پر، اپنی خواہشات پر، اپنی نفسانی خواہشات پر نظر ڈال لیں۔ پیارے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ 10 محرم کا ایک روزہ رکھ کر یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرنا۔ اے میری امت کے لوگوں، 10 محرم کا روزہ نفل ہے، اگر رکھنا چاہتے ہو 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملائیں، یا نہیں تو 11 محرم کا روزہ ملائیں۔ ایک 10 محرم کا روزہ نہ رکھیں، 9 اور 10 یا 10 اور 11، 2 روزے آپ کو رکھنا ہے۔ یہ کیوں؟ پیارے آقا بتا رہے ہیں عبادت کے ذریعے یہود و نصارہ کی مشابہت نہ ہو۔ تو اندازہ کر لیں ہماری زندگیاں، ہماری خواہشات، ہمارے عیش و آرام، ہمارے زندگی کے اعمال کیسے چل رہے ہیں، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ تو بہرحال فضیلت عاشوراء بھی بہت کچھ ہے، لیکن سرسری طور پر اس لیے آپ کو بتلا دیا کہ آج اتفاق کی بات ہے، محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے، اور یکم محرم الحرام بھی ہمارے لیے بڑا یادگار دن ہے۔ جیسے دوسری آیت میں نے پڑھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے پیدا کیا، بھوک کے ذریعے، پیاس کے ذریعے، خوف کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، بیوی کے ذریعے، ماں باپ کے سہارے کے ذریعے، دولت دنیا کے ذریعے، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو وہ آزمائش میں ہم کامیاب ہونا ہے، لیکن نہیں معلوم ان آزمائشوں میں کون کامیاب ہیں کون ناکام ہیں، یہ فیصلہ تو بروز محشر ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد امجاد، سب کے سب ان آزمائشوں میں کامیاب و کامران ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں بشارت دی، خوشخبری دی کہ تم اللہ کو راضی کیے اور اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ تو وہ یکم محرم الحرام کی تاریخ جو یادگار ہے ہمارے پاس، عقائد اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت اس کا مفہوم میں نے اس سے پہلے بتا دیا۔ اہل سنت کہیں گے جو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے، والجماعت یہ جماعت سے مراد صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے۔ ان 73 فرقوں میں وہ فرقہ جنتی ہے، وہ فرقہ کامیاب ہے، ما انا علیہ واصحابہ، میں اور میرے صحابہ جس فرقے کے ساتھ ہیں وہ فرقہ کامیاب ہے۔ اس کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ اب صحابہ کہہ کر ہمارا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کہہ کر ہم اہل بیت سے دور نہیں ہوتے ہیں، ہم نبی کے در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ میں حضرت علی بھی حسنین بھی آتے ہیں، کیونکہ نانا جان کون ہیں کو انہوں نے دیکھا۔ ہم نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے گھر پر پڑے رہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، یعنی گھر والوں سے بھی، در والوں سے بھی، در سے بھیک مانگنے والوں سے بھی ہم محبت کرنے والے ہیں۔ تو اسی میں ایک عجیب المرتبہ ذات، شخصیت جس کا نام نامی اسم گرامی عمر
والد کے نام سے اب مشہور ہے عمر بن خطاب، القاب سے مشہور ہیں عمر فاروق، ایک اور لقب سے مشہور ہے فاروق اعظم، فاروق اعظم۔ یہ القاب کس نے دیا؟ تم نے، ہم نے نہیں دیا۔ اس وقت ہمارے آبا و اجداد 7، 14، 21، 28 پیڑھیوں تک بھی اگر اوپر چلے جائیں تو ان صحابہ کو ہم نے نہیں دیکھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شان نرالی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ابھی داخل اسلام نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت کی ایک بات پہلے بتا دیتا ہوں، کیونکہ ہم دونوں باتوں کرنے والے ہیں، اچھائی بھی بیان کرتے ہیں، اس سے پہلے کیا معاملات ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کا نظام ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی داخل اسلام نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت عمر فاروق کا یہ اعلان ہوتا تھا عمر بن خطاب کا، کیونکہ عمر فاروق، فاروق اعظم، یہ تو اسلام قبول کرنے کے بعد کے القابات ہیں۔ عمر بن خطاب کا یہ اعلان تھا داخل اسلام ہونے سے پہلے کہ اگر کوئی محمد ابن عبداللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت لے لے، اسلام قبول کر لے، تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ندوہ ایک مقام ہے مدینے کے پاس جس کو ریاض کہتے ہیں آج۔ اس ندوہ کے مقام پر ابو جہل، ابو لہب، دشمنان اسلام کے بڑے بڑے سرغنے، جن میں عمر بن خطاب بھی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، رائے مشورہ چل رہا ہے، جیسے آج ہو رہا ہے نا، ویسے اس وقت بھی ہوا تھا۔ کیا رائے مشورہ ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، عیاذ باللہ، اسلام کو ختم کر دیں گے، اسلام کو ختم کر دیں گے۔ اب اسلام کو ختم کرنے کے لیے داعی اسلام، بانی اسلام، فاؤنڈر آف اسلام نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ بات چل ہی رہی تھی، اسی میں ایک دشمن اسلام آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی تم لوگ بات کرنے میں ہو، وہاں محمد ابن عبداللہ کے ہاتھ پر 39 لوگ مسلمان ہو چکے، 39 لوگ، 39 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، ابھی تم لوگ رائے مشورہ کرنے میں ہو، کب کرو گے کام؟ اتنا سننا تھا۔ عمر بن خطاب کو یہ کہا گیا کہ یہ کام عمر بن خطاب کر سکتے ہیں۔ عمر بن خطاب سے کہا گیا کہ اے عمر بن خطاب، محمد ابن عبداللہ کا کام تمام کرنا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، سر قلم کرنا ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہو جائے، تمہارے گھر بار کی ذمہ داری ہماری ہوگی۔ تو فوراً عمر بن خطاب اٹھے، جگہ سے اٹھے، کہنے لگے 39 ہو گئے نا، 39 ہو گئے، اب 40 ہونے نہیں دوں گا، اب 40 ہونے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر شمشیر بے نیام، ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں۔ راستے میں کسی نے روکا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ محمد ابن عبداللہ کا سر تمام کرنے جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ ذرا اپنے گھر کی بھی خبر لو، جہاں تمہاری بہن اور بہن بھائی اسی نبی کے اسلام میں داخل ہو کر اسی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اسی نبی کے نام کا ذکر کر رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں۔ تو غضب میں، جلال میں عمر بن خطاب اپنی بہن کے گھر پہنچے، دیکھا اندر سے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ اندر دروازہ کھٹکھٹاتے اندر داخل ہونے کے لیے، آپ کی بہن کانپتے ہوئے حالت میں قرآن پاک کو اندر چھپا کر اپنے کپ کپاتے ہوئے قدموں کو آگے بڑھا کر آتی ہیں اور دروازہ کھولتی ہیں، لرزتی ہوئے زبان سے کہتی ہے بھائی خیریت سے ہے؟ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں محمد ابن عبداللہ کا دین چھوڑ دو،
تو بہن کہتی ہیں اے بھائی چاہے تو اپنا غصہ کتنا بھی مجھ پر اتار لے، میں نبی محمد الرسول اللہ کا دین چھوڑنے والی نہیں ہوں، میں نبی محمد الرسول اللہ کے دین پر ثابت قدم رہوں گی۔ اتنا زود و کب کرتے ہیں، مارتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے بہن تو اتنے مار کھائی، اتنا ظلم برداشت کی، باوجود اس کے تو نے اپنے نبی کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو بتا آخر کیا پڑھ رہی تھی، بتا آخر کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن کانپتے ہوئے کہتی ہیں میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ عمر فاروق نے کہا بتا وہ کیا کون سی آیتیں؟ تو بتایا جاتا ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں، سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں۔ فرماتی ہے بہن پھر ایک مرتبہ ان آیتوں کو پڑھ کر سنا، ابھی داخل اسلام نہیں ہوئے، ان آیتوں کو پڑھ کر سنا۔ جب عمر بن خطاب نعوذ باللہ معاذ اللہ اس وقت کفر کی حالت میں تھے، اسلام کی حالت میں نہیں تھے، ان آیات ربانی کو سنا، دل اندر سے رونے لگا، لرزنے لگا، تڑپنے لگا۔ کیا تھا؟ اسی لیے کہتے ہیں مسرور نہ سہی تو مجبور سہی ماننا پڑے گا۔ میرے نبی کی طاقت کو میرے رب نے میرے نبی کو جو علم غیب عطا فرمایا تھا، تاریخ شاہد ہے، اس لیے آج ان قدیم تاریخوں کو مٹایا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کے حضور میں دعا فرماتے ہیں مولا عمر بن خطاب، عمر بن ہشام، ان دونوں عمر میں سے کسی ایک عمر کو داخل اسلام کی توفیق دے تاکہ دین متین کو اور مضبوطی اور تقویت حاصل۔ عمر بن خطاب ایک نام نہیں لیا، نبی نے اپنی دعا میں فرمایا عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام۔ عمر بن خطاب فاروق اعظم ہیں، عمر بن ہشام و ابو جہل ہیں، یہ دونوں طاقت کے بلبوتے بڑے مضبوط تھے۔ نبی نے دعا کی، اللہ نے اس دعائے نبی کو عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرما لیا۔ جب بہن کو مارا پھر سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنی تو دل لرزنے لگا، دل سے رونے لگے، پھر وہیں پر اپنی بہن سے معافی طلب کی جو ظلم کیا تھا۔ پھر اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے، صحابہ کے ساتھ، اپنے 39 صحابہ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر فاروق جا رہے ہیں نبی کے پاس، اب کوہرام مچا ہوا ہے، ہر قبیلہ جو دشمنان اسلام کے قبیلے ہیں وہ جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں کہ آج محمد ابن عبداللہ کا کام تمام ہو جائے گا۔ اور جو نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن نبی سے محبت کرتے ہیں، تو وہ لوگ پس و پیش میں تھے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اس وقت کوئی انٹیلیجنس یا پھر سوشل میڈیا اس وقت کچھ نہیں تھا، لیکن جیسے عمر بن خطاب قریب جا رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بند دروازے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں اے صحابہ، اے میرے جان نثار صحابہ، جب تک میں حکم نہ دوں اپنی جگہوں سے بال برابر اپنے قدم کو آگے نہ بڑھانا، جب تک میں حکم نہ دوں اپنی جگہ سے بال برابر اپنے قدم کو آگے نہ بڑھانا۔ عمر آ رہے ہیں، اب صحابہ میں اور پریشانی کا عالم بڑھ گیا، قتل کے ارادے سے آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ صحابہ آرزودہ ہو کر غم زدہ ہو رہے ہیں، آنکھیں نمدیدہ ہیں، کہتے ہیں کیا کریں؟ عمر اگر نبی کو ہماری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیں گے،
نبی کا فرمان ہے جب تک میں حکم نہ دوں اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں ہے، بال برابر آگے بڑھنا نہیں ہے۔ کیا کریں؟ پس و پیش میں تھے۔ عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، دربان نے کہا، پوچھا کون ہے؟ تو جواب آیا عمر بن خطاب۔ دروازہ کھولا، دربان جیسے دروازہ کھولتے ہیں فوراً نبی کے قدموں میں جا کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب آئے۔ تو آنے دو، آنے دو، راستہ دو انہیں، راستہ دو انہیں، آنے دو۔ جب آئے، عمر بن خطاب آ رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہیں، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی نبی کے قدموں کے قریب پہنچتے ہیں وہ تلوار چھو کر نیچے گر جاتی ہے، اور عمر بن خطاب اپنا سر نبی کے قدموں پہ جھکا دیتے ہیں اور قدموں کو پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیجئے، اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیجئے، داخل اسلام کر دیجئے۔ جب عمر بن خطاب داخل اسلام ہوئے، اس کے کچھ دن بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم کب تک یہ چھپ چھپ کر عبادت کریں گے؟ میں جو کہتا ہوں نا، یہ فقیر کہیں اور جگہ سے نہیں بلکہ اسی شہزادہ فاروق اعظم حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے در کا بھکاری ہے، جامعہ جامعہ کا فقیر ہے، ادنا سا طالب علم ہے، اس لیے ہم کھل کر کہتے ہیں۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ، چھپ چھپ کر ہم کب تک عبادت کریں گے؟ ہم اعلان کے ساتھ عبادت کریں گے۔ تو اتنا کہنے کے بعد نبی نے مسکرایا تو عمر بن خطاب باہر نکل کر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے رہ کر اعلان کرتے ہیں، اگر کوئی اپنے باپ کا سہارا چھیننا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی ماں کی گود کو اجڑتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنے بھائی بہنوں کا لاڑ و پیار چھوڑنا چاہتا ہے، اگر کوئی شادی شدہ ہے تو وہ اپنی بیوی کو بیوہ دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی صاحب اولاد ہے تو وہ اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، تو میرے نبی کی محبت سے منہ موڑ لے۔ داخل اسلام سے پہلے نعرہ وہی تھا، روب دبدبا، کہ اگر ادھر آئیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ جب نبی کے دست حق پرست میں ہاتھ دے کر بیعت لی، اسلام قبول کیا، تب بھی وہ روب دبدبا باقی ہے۔ اعلان کرتے ہیں جو کوئی میرے نبی کا انکار کرے اس کی گردن اڑا دوں گا، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور نبی کا عدل و انصاف عمر فاروق کے حق میں آ گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی سے کہے کہ ہم اعلان کے ساتھ عبادت کریں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چل رہے ہیں، سامنے عمر بن خطاب ہیں، پیچھے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بیچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پورے صحابہ جلوس کے ساتھ کعبے میں جا کر نماز ادا کی، مسجد الحرام میں جا کر نماز ادا کی۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ آ کر سامنے آ کر مقابلہ کر سکے، اور عمر سامنے اس لیے چل رہے تھے، اگر کوئی میرے نبی سے عداوت کرنا چاہتا ہے، بغض کینہ رکھ کر میرے نبی پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ حملہ میرے نبی پر نہ ہو بلکہ عمر کا سینہ تیار ہے اس کے لیے۔ یہ سامنے سامنے چل رہے ہیں۔ یہی وہ عمر ہیں جن کے دورے حکومت میں، حکومت سے مراد آج کی حکومت نہیں، دور امیریت میں، جس وقت آپ امیر المومنین تھے، اس وقت بیت المقدس فتح ہوا۔ آخری بات ذہن میں رکھ لیں، وقت ہو رہا ہے۔ بیت المقدس فتح ہوا، کیسے ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا پیکر بنایا عمر بن خطاب کو۔ مدینہ منورہ سے بیت المقدس ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، فوج لے کر نہیں گئے، صرف اپنے ایک غلام کو لے کر جا رہے ہیں، اونٹ پر سوار ہیں۔ دونوں اونٹ پر سوار نہیں بلکہ کیسے سوار ہیں؟ بتایا جاتا ہے کہ فاروق اعظم نے فیصلہ کر دیا کہ تھوڑی دور غلام اونٹ پر ہوگا، اس کا لگام، اس کی نکیل عمر فاروق کے ہاتھ میں ہوگی۔ پھر کچھ دیر کے بعد عمر فاروق اونٹ پر ہوں گے،
اور لگام سنبھالنے والا غلام ہوگا عمر کا۔ طے ہو گیا۔ طے ہونے کے بعد بیت المقدس کے قریب پہنچے۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکیل سنبھالنے کی باری تھی۔ باری باری چل رہے تھے نا، آدھی آدھی تھوڑا تھوڑا سفر طے کر رہے تھے۔ غلام کو اونٹ پہ بیٹھنے کا وقت تھا تو غلام نے عاجزی کے ساتھ کہا، مولا آقا امیر المومنین، آپ امیر ہیں، ہم بیت المقدس سے قریب آ پہنچے ہیں، آپ اونٹ پر بیٹھ جائیے۔ فاروق اعظم ہیں، ہماری طرح کوئی نہیں، وہ فاروق اعظم ہیں، وہ کہتے ہیں جو فیصلہ کیا گیا وہی فیصلہ ہو کر رہے گا۔ کیوں؟ میرے نبی نے عدالت سکھائی ہے، فیصلہ کرنا سکھایا ہے، اسی فیصلے پر عمر بن خطاب اٹل رہے گا، اسی فیصلے پر اٹل رہے گا۔ بیت المقدس کے قریب پہنچے، غلام اونٹ پر سوار ہے اور عمر فاروق امیر المومنین ہیں، مومنین کے امیر ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں۔ لگام اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں۔ جب یہودیوں نے دیکھا، نصرانیوں نے دیکھا کہ یہی عمر ہے، کہنے لگے نہیں، یہ غلام ہے ان کا، یہ عمر ہیں جو لگام پکڑ کر چل رہے ہیں۔ تعجب سے کہنے لگے یہ کیسا امیر ہے جو غلام کو اونٹ پر سوار کر کے لا رہا ہے اور خود نکیل پکڑ کر آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ کہا گیا تھا جب بیت المقدس فتح ہوا تھا، یہ کہا گیا تھا کہ تم اپنے خلیفہ کو بلا لاؤ، ہم چابیاں ہاتھ میں دے دیں گے آپ کو بیت المقدس کی۔ تو عمر جب پہنچے، یہ کیفیت دیکھی تو فوراً یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ اپنی مذہبی کتاب کو اٹھا کر پڑھا اور دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد فاتح بیت المقدس جو مومنوں کا امیر ہوگا، خلیفہ دوم ہوگا، اور وہ آقا ہوتے ہوئے غلام کو سوار کر کے اس اونٹ کی نکیل کو، اس اونٹ کی لگام کو پکڑ کر چلتا ہوا آپ بیت المقدس میں داخل ہوگا۔ جب اس کتاب میں یہودیوں نے دیکھا، سر جھکا کر تسلیم کر لیا عمر بن خطاب کی امیریت کو، حکومت کو، بادشاہت کو۔ یہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب عدل انصاف کی بات چھڑی گئی تو ایک بات بتا دیتا ہوں، مسلمان اور یہودی کے درمیان جھگڑا ہوا، مسلمان اور یہودی کے درمیان جھگڑا ہوا تو یہودی اور مسلمان دونوں مل کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے، اپنا جھگڑا سنایا۔ سنانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، یہودی کے حق میں کر دیا۔ جیسے میں کہتا ہوں نا اپنے گفتگو میں کہ اللہ نے مسلمان تو قرآن میں ذکر کیا، لیکن جہاں احکام اسلام کی بات کرنی ہے مومنین سے مخاطب فرمایا۔ اسی لیے مسلمان ہونا بڑا کام نہیں ہے، مومن ہونا بڑا کمال ہے۔ تو مسلمان صاحب کیا کہنے لگے باہر نکلنے کے بعد جب یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا تو یہودی سے کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، کیا کہہ رہے ہیں مسلمان صاحب؟ ہمارے نبی نے تم کو خوش کرنے کے لیے تمہارے حق میں فیصلہ کیا، تمہارے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا تاکہ تم اور تمہاری نسلیں، تمہارا خاندان، قبیلہ داخل اسلام ہو جائے۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ نے ایک رشوت کی بات کہی اس نے، تو کہا کہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ یہودی کہہ رہا ہے جو داخل اسلام نہیں ہیں، تو پھر کیا کریں؟ تو اس مسلمان صاحب نے کہا کہ عمر فاروق کے پاس جائیں گے، وہاں فیصلہ ہوگا، کیونکہ اس وقت نبی نے جو فیصلے کا پیکر آپ کو بنایا تھا، چرچے بہت چل رہے تھے۔ مسلمان صاحب نے کہا کہ چلو عمر فاروق کے پاس جائیں گے۔ جب عمر فاروق کے پاس پہنچے تو مسلمان نے اپنی ساری بحث و تکرار بتا دی اور یہودی نے بحث و تکرار نہیں بتائی، بلکہ ایک جملہ کہا کہ اے عمر بن خطاب، ہم آپ کے پاس آنے سے پہلے نبی محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے، وہاں نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا۔ یہ مسلمان صاحب کہتے ہیں کہ نبی نے تم کو خوش کرنے کے لیے تمہارے حق میں فیصلہ کیا، اس لیے صحیح فیصلہ آپ فرمائیں گے، آپ کے پاس آئے۔
میں وہ فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہوں، میں یہ فیصلے کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کون؟ یہودی بول رہا ہے۔ تو عمر بن خطاب نے کہا بیٹھو ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، اپنے حجرے سے تلوار اٹھا لائی اور مسلمان کی گردن اڑا دی۔ مدینے میں سارا کوہرام مچ گیا کہ عمر بن خطاب نے ایک مسلمان کا قتل کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، نبی نے طلب کیا، پوچھا اے عمر کیا تم نے کسی مسلمان کا قتل کیا؟ تو عمر بن خطاب نے اپنا سر جھکا کر نبی کی بارگاہ میں بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی مسلمان کا قتل نہیں کیا، قتل کیا ہوں ضرور لیکن کسی مسلمان کا نہیں، اس کا قتل کیا ہوں جو آپ کے فیصلے کا منکر ہے، میں اس کا قتل کیا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے عدل کرنے کی تاکید دی، انصاف کرنے کی تاکید دی، صحیح فیصلہ لینے کی تاکید کی، تو اس لیے میری نظر میں آپ کا گستاخ، آپ کی شان میں بے ادبی کرنے والا، آپ کے فیصلے کا انکار کرنے والا میری نظر میں اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شان و شوکت ہے۔ یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 ذی الحجہ کی فجر میں نماز فجر ادا کرنے کے لیے جب عمر بن خطاب تشریف لائے، یہ جو محراب ہے اب یہ کم ہے، پہلے کے محراب اس سے گہرے ہوا کرتے تھے، تو نماز سنت ادا کر رہے تھے، سنت ادا کرنے کے لیے حالت نماز میں آپ کھڑے ہو گئے، حالت قیام میں تھے۔ اس وقت اس سے پہلے ابو لؤلؤ فیروز نامی خارجی محراب میں آ کر چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، زہر آلود تلوار لے کر۔ عمر بن خطاب جیسے تکبیر تحریمہ رکعت باندھی تو آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، لیکن اسی وقت آپ جام شہادت نوش نہیں فرمائے۔ آج تاریخوں کو بدلا جا رہا ہے، جو بھی اللہ خیر کا معاملہ کرے میدان محشر میں ہم دیکھیں گے، لیکن جیسے میں نے اس سے پہلے بھی پوری ہسٹری سنا دی، یہ تواریخ کو کن لوگوں نے منتخب فرمایا، تو یکم محرم الحرام تک آپ باقاعدہ حیات رہے۔ 2 روایتیں آتی ہیں البتہ، ایک روایت ہے محرم کی چاند رات تھی، ایک روایت ہے یکم محرم الحرام کا دن تھا۔ چاند رات بھی ہو تو یکم محرم الحرام ہے، دن ہو بھی تو یکم محرم الحرام ہے۔ تو 3 دن تک وہ زہر آپ کے جسم اطہر میں پھیلتا رہا۔ آپ صحابہ سے یہ کہے کہ میرے جانے کے بعد میرے بیٹے کو امیر نہ بنانا، یہ کوئی موروثی جائیداد نہیں ہے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام بنایا ہے اس کے تحت چلنا۔ 6 صحابہ کے نام آپ نے طے کیے۔ سب سے پہلے سر فہرست حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا، پھر عثمان غنی کا نام لکھا، پھر زبیر بن طلحہ کا نام لکھا، پھر سعد بن ابی وقاص کا نام لکھا، پھر سعید بن زبیر کا نام لکھا، پھر عبد الرحمن بن عوف کا نام لکھا۔ اس کے بعد فرمایا عمر بن خطاب نے اس علالت کی حالت میں کہ اگر ان 6 آدمیوں میں 6 لوگوں میں 2-3 ٹکڑے اگر ہو جائیں تو عبد الرحمن بن عوف جس جانب ہوں گے وہ ہمارا خلیفہ ہوگا۔ تو عمر بن خطاب یکم محرم الحرام کو جامع شہادت نوش فرمانے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر یہ 5 صحابہ مل کر کمرے میں طے کرتے ہیں، اور سبھوں نے مل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا تیسرا خلیفہ مقرر کیا، اور مسجد میں آ کر عثمان غنی کو ممبر پر بٹھایا اور اعلان کیا کہ لوگوں، ہم نے عمر بن خطاب کی نصیحت کے مطابق عثمان غنی کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، جو داخل ہونا ہے اسلام میں داخل ہو جائے۔ اعلان ہوا تو بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر عثمان غنی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شان و شوکت ہے۔ آپ نے جامع شہادت نوش فرمائی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو محبت تھی، جو یہ تھا، جو پیارے آقا نے آپ کو چنا تھا، اس اعتبار سے 2 خلفاء، پہلے کے 2 خلفاء نبی کے پہلو میں دفن ہیں، تو اس میں ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، جو پیارے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور آپ بھی اپنے گھروں میں آج فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، ایصال ثواب کریں، اپنے معصوم نونہال بچوں کو عمر فاروق کا ذکر سنائیں تاکہ یہ ذکر خیر ہماری نجات کا ضامن بن جائے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر الحمدللہ رب العالمین۔